بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بنا شوہر کے بچہ کیسے پیدا ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی کیفیت یوں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئی، پھر پردہ لٹکانا چاہتی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بشر اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ نام محرم میری طرف متوجہ ہے، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اللہ کی، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں وہ شخص نہیں ہوں جس سے تو ڈرے، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا جب جھولے میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا، اور وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اے میرے پیارے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ نے فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور تورات و انجیل کا عالم ہوگا اور وہ بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا، اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کرتی کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام ابھی میرے پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بچہ ان کی بھانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ یوسف نجار جو مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا۔ جب مریم علیہ السلام کی حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات شروع کی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس کے وزراء پر دیکھے گی تو کوئی تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام بما یوسف نجار بیت المقدس روانہ ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی راہ پر تھے۔ جب 2 فرسنگ راہ قطع کی تو بیت اللہ میں پہنچے، وہاں شدت درد کی وجہ سے سواری سے اترے اور پشت مبارک ایک خوش خرمے سے لگا بیٹھے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جس سے ٹیک لگائی، پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس حوالے سے حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے کاش وہ اس حال سے پہلے ہی مر جاتی اور نسیہ منسیہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہاں پر ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم خداوندی ندا دی کہ اے مریم، غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے، اب تو خرمے کی شاخ کو ہلانا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا، تو تازہ خرمے کھا اور پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا،
اگر کوئی تجھ سے پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں، کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کے بشارت سے بیگم اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہی، پھر اپنے گھر واپس آئی اور پھر ہر طرح کی بشارتیں فرشتے نے بتا دی اور اسی طرح جواب بھی بتا دیا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ تم نے کیا برا کام کیا ہے اے ہارون کی بہن، یعنی وہ تو حضرت ہارون کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تو ہم سے تمسخر کرتی ہے کہ ہم اس بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی، چنانچہ ارشاد ہے پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم تو نے تو بڑا طوفان کر ڈالا، ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں۔ پھر مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیسے بات کریں جو کہ گود میں بچہ ہے۔ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ قرآن پاک میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں طرف کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شیر خوارگی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت کتابت دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت ادا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہ ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ عطا نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا بہت غلط ہے، لیکن میرا نبی ہونا اور رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔